ناظرین، آج اس خصوصی رپورٹ میں ہم بات کریں گے پاکستان کی دو بڑی سیاسی شخصیات کے متعلق اور ان کی جماعتوں کی موجودہ سیاسی صورتحال پر۔ ساتھ ہی یہ بھی دیکھیں گے کہ ملک کی سیاست پر ان کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا لیڈر جو ہے وہ عمران خان ہے، جو پاکستان کا بہت بڑا لیڈر ہے۔ عمران خان اور تحریک انصاف کی صورتحال کیا ہے؟ ناظرین، عمران خان بدستور ملک کی سیاست کے مرکز میں موجود ہیں۔ ان کی قانونی معاملات، صحت کی خبریں اور سیاسی سرگرمیاں مسلسل خبروں میں ہیں۔ پارٹی رہنما یہ موقف رکھتے ہیں کہ انہی میں مکمل طبی سہولیات ملنی چاہیے اور ان کی کیسز کو جلد سننا چاہیے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عمران خان کی جماعت پاکستان کی سب سے بڑی عوامی جماعت میں سے شمار ہوتی ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں اس جماعت کا ووٹ بینک اور کارکنان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس لیے اس جماعت کی کسی بھی سیاسی کال یا احتجاج کا اثر قومی سطح پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرے جو لیڈر ہیں وہ ہیں سعد حسین رضوی، اور تحریک لبیک پاکستان کا سربراہ بھی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف سعد رضوی کی قیادت میں بھی ایک بڑی مذہبی اور سیاسی جماعت کے طور پر سامنے آ چکی ہے۔ اس جماعت کے کارکنان کا کہنا ہے کہ سیاست ہر شہری کا حق ہے اور انہوں نے فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ پارٹی حلقوں کے مطابق بہت سے کارکنان کو ناحق گرفتار کیا گیا اور انہیں انصاف ملنا چاہیے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ کسی سیاسی سرگرمیوں کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جاری رکھنے دیا جائے۔ دونوں جماعتوں کا بڑا اثر ہے ملک پاکستان میں۔ ناظرین، سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف اور تحریک لبیک دونوں بڑی جماعتیں ہیں، ایک بڑی قومی سیاسی جماعت اور دوسری بڑی مذہبی اور سیاسی جماعت۔ اسی وجہ سے اگر ان جماعتوں کے کارکنان سڑکوں پر آئے یا احتجاجی سیاست تیز ہو جائے تو ملک کے حالات متاثر ہو کا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے۔ صورتحال میں حکومت، عدالتوں اور سیاسی قیادت کو انتہائی ذمہ داری سے فیصلے کرنے ہوتے ہیں تاکہ امن اور امان برقرار رہیں اور سیاسی عمل بھی جاری رہے۔ جمہوریت اور سیاسی حق ان کو حاصل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ناظرین، پاکستان کے آئین کے مطابق سیاست کرنا ہر شہری اور ہر جماعت کا حق ہے، بشرطیہ کہ قانون کے پاسداری کی جائے۔ جمہوری نظام اسی وقت مضبوط ہوتا ہے جب تمام جماعتوں کو اپنی بات رکھنے کا موقع ملے اور مسائل کو قانون اور سیاسی طریقے سے حل کیا جائے۔ دوستو، ملک کی سیاست کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے؟ کیا مستقبل میں یہ کیا ہوگا؟ ناظرین، آنے والے دنوں میں عمران خان کی کیسز، صحت کی رپورٹس اور سعد رضوی کی جماعت کی سرگرمیاں ملک کی سیاست کا رخ طے کر سکتی ہے۔ اگر سیاسی کشیدگی بڑھی تو اس کے اثرات معیشت، امن امان اور عام شہری کی زندگی پر بڑھ سکتے ہیں۔ اسی لیے سیاسی ماہرین مسلسل اپیل کر رہے ہیں کہ تمام فرق تحمل اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے معاملات کو حل کریں۔ ناظرین، ہم آپ سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان میں تمام بڑی جماعتوں کو برابر سیاسی مواقع ملنی چاہیے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ سعد رضوی اور عمران خان اس وقت ملک پاکستان کے بڑے لیڈر ہیں جن کے پیچھے بہت بڑے عوام ہیں، چاہے جو بھی ہو۔ پی ٹی آئی کے پیچھے بڑے کارکنان ہیں اور تحریک لبیک کے پیچھے بڑے بڑے کارکنان، ذمہ داران ہیں۔ لیکن تحریک لبیک مذہبی اور سیاسی دونوں جماعتوں میں شامل ہے، لیکن پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے۔ اور اس وقت ملک کے حالات آپ لوگوں کو نظر آتے ہیں۔ اگر اسی طرح مسلسل چلتا رہے تو ملک کے حالات اور بھی بگڑ سکتے ہیں اور بھی خراب ہو سکتے ہیں، کیونکہ تحریک لبیک کے کارکنان دن بدن ٹرین چلا رہے ہیں، دن بدن آواز مدبور کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف تحریک انصاف، انہوں نے باقاعدہ ریلیاں نکالی، دھرنے دیے، روڈ بلاک کیے۔ اس وقت پورا ملک جام ہے، پورا ملک کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کوئی دھرنا نکالا، کوئی چیخ پکار رہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ دوستو، تحریک لبیک کا جو سربراہ ہے سعد رضوی، وہ بھی اس وقت غائب ہیں، ایجنسیوں کے تحویل میں ہے اور اس وقت وہ بالکل نظر نہیں آ رہے۔ کورٹ نے، عدالتوں نے، سب کچھ نے سماعت کو مسترد کر دیا اور سعد رضوی کی ابھی خبریں کوئی نہیں چل رہی ہے اور کارکنان دن بدن کوشش کر رہے ہیں، مضبوط ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اگر اسی طرح چلتا رہا تو ملک کے حالات بہت بگڑ سکتے ہیں، معیشت خراب، امن امان خراب، جو اداروں کا عزت ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ عزت کو رکھنی چاہیے، عزت کو اپنے جگہ پر بالکل رکھنا چاہیے اور سیاست کو سیاست رہنے دینی چاہیے۔ دوستوں، ملک پاکستان جمہوریت ہے اور ہر کسی کا حق ہے تاکہ ہر
کوئی سیاست کرے، ہر کسی کو موقع ملے، یہ نہیں کہ ایک پارٹی اب حکومت میں آ گئی اور دوسری پارٹی پر ظلم کرے، دوسری آ گئی تو تیسری پر ظلم کرے، نہیں، ہر کسی کا سننا چاہیے کہ ملک پاکستان کس طرح آگے نکلنا چاہیے، ملک پاکستان کی معیشت کس طرح ٹھیک ہوگی، امن و امان کس طرح ٹھیک ہوگا۔ ملک پاکستان کے رہنے والے ہر شہری کا حق ہے کہ وہ بات کرے، وہ بولے، وہ جو دل میں بات رکھتے ہیں وہ سامنے رکھے، چاہے وہ، کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور اگر اس ملک کے اندر 4 صوبے ہیں اور 4 صوبوں کے وزیر اعلیٰ ہو، جو بھی ہو، اپنا حق رکھتا ہے کہ پاکستان کے متعلق اپنے اظہار یکجہتی کرے، اپنے خیال کرے، اپنے کارکنان کو بتائیں کہ پاکستان کے لیے کیا کیا صحیح ہے، اور چاہیے کہ ہمارے بڑے اداروں کو اپیل ہے کہ وہ عزت کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ امن اور امان قائم کرے، اور جو ان کے مطالبات ہیں ان کو پورا کیا جائے، تاکہ اس ملک کے حالات، امن امان، سب کچھ اپنی جگہ پر آ جائے، اور جو ملک کے اندر فسادیں ہیں، جو ملک کے اندر غیر اخلاقی رویے ہیں، وہ ختم کیا جائے، تو تب یہ ملک آگے بدلے گا، نظام بدلے گا، قانون بدلے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اگر ان چیزوں پر عمل کیا جائے، کیونکہ سیاست کو سیاست ہی رہنی دینی چاہیے، نہ کہ ذاتی مفاد کے لیے لڑنا چاہیے۔ دوستو، سعد رضوی اور عمران خان اس وقت بہت بڑے لیڈر ہیں، اور چاہیے ان کے ساتھ مذاکرات کرے اور بات حل کرے، نہ کہ ظلم و ستم پر بات چھوڑ دے۔ دوستو، ہمارا کام ہے کو سچ بیان کرنا، فیصلہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے۔ چینل پر نہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجیے۔ ملتے اگلی ویڈیو میں۔